اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیمبر کے پیٹرن چیف غلام فاروق صاحب اور جو سابقہ ہمارے جو پریزیڈنٹ حاجی حبیب اللہ چکزئی صاحب، عبداللہ چکزئی صاحب، نو منتخب صدر ایوب مریانی صاحب، اختر کاکڑ صاحب و سینئر وائس پریزیڈنٹ، اور میر وائس کانسی صاحب، کاکڑ صاحب، میں نے کہا کاکڑوں کا زور ہے بہت تیزی تو آج کے اس پروقار تقریب میں مجھے دعوت دینے پہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹریڈ اور کاروبار اور بزنس کسی بھی ملک کا وہ اس کا ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ آپ اگر دیکھ لیں دنیا میں سب سے ترقی یافتہ ملک جو ہیں اس وقت، جاپان دیکھ لیں، جرمنی دیکھ لیں، دوسرے ترقی یافتہ ممالک اگر آپ دیکھ لیں، ساری وہ ٹریڈ اور بزنس کے اوپر ہی، ادھر سے ہی اس کا توجہ ہوا ہے، اور اسپیشلی اس میں اس کا پھر آگے ترجمانی کرنے والا یا اس کو آگے لانے والا یا ان کے لیے مسائل ختم کرنے والا یا ان کے لیے فیسلٹیز پیدا کرنے والا ادارہ جو ہے چیمبر آف کامرس ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے بلوچستان کا چیمبر آف کامرس کافی فعال ہے۔ جیسے غلام فاروق صاحب نے کہا کہ میں خود اس ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر رہ چکا ہوں کسی زمانے میں، تو اس وقت یہ بلکہ یہ بلڈنگ کا جھگڑا چل رہا تھا اس وقت۔ پھر مجھے کہتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، یہ ہم لوگ نہیں سمجھتے، ہم لوگ تو بزنس والے ہیں، ٹھیکیدار کے ساتھ جھگڑا۔ میں نے بیٹھ کر کے 2 گھنٹے میں وہ جھگڑا حل کروا دیا، وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی، کیونکہ ہماری کنسٹرکشن بیک گراؤنڈ کی ہے۔ ہم خود ہماری فیملی جو ہے تمام جو ہے وہ بزنس کنسرن ہے سارے ہمارے، تو اس وجہ سے ہماری جو تمام جو ہے ایک انٹرسٹ جو ہے، اور صوبے کا انٹرسٹ جو ہے، صوبے کا میں سمجھتا ہوں اس وقت 80% یا 70% سے زیادہ روزگار اسی بزنس کمیونٹی سے ہے۔ چاہے وہ سرکاری نوکری ہے تو ہم کچھ دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی بجٹ کا 80% 70% حصہ لے جا رہے ہیں۔ لیکن تجارت جو ہے نہ کہ ادھر ایکٹیویٹی پیدا کرتا ہے، پیداوار ادھر بڑھاتا ہے، یہاں روزگار بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ اس وقت تاجر ہیں ہمارے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ جب بھی آپ لوگ آئے ہیں، گورنر ہاؤس آئے ہیں، دوسرے جگہ، میں نے انتہائی سیریسلی اس ہر فورم تک، ایون یہ چمن کا مسئلہ میں نے پرائم منسٹر کے لیول تک 2 مرتبہ لے گیا ہوں کہ بھائی یہ معاملات جو ہے ان کو یہ حل کر لیں۔ ایران کے ساتھ شاید تجارت ہو، اس میں یہ ٹریڈ، ایک تو اسمگلنگ کے نام پہ تمام ٹریڈ ایکٹیویٹیز بھی انہوں نے متاثر کی ہیں۔ میں نے بارہا یہ سمجھایا ہے کہ بھائی ایک ہوتا ہے اسمگلنگ، اس کو آپ روکتے ہیں یا نہیں روکتے ہیں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط نہ کریں۔ ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہماری جو بارڈر ٹریڈ ہے، لیگل ٹریڈ ہے، وہ بہت بڑا ذریعہ ہے اس صوبے کا آمدن کا بھی۔ کل آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی آمدنی نہیں ہے، جب آپ ٹریڈ ہی نہیں چھوڑتے ہیں تو آمدن کدھر سے آئے گی؟ ہر فورم پہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور کافی حد تک سمجھ بھی گئے، انشاءاللہ آگے بھی، چونکہ فیڈریشن کا نمائندہ ہوں، زیادہ تر آپ لوگوں کا فیڈریشن کے ساتھ ہی معاملات ہوتے ہیں، تو وہ پہنچاتا رہوں گا، اور کوشش میری ہوگی کہ وہ آسانیاں پیدا ہو جائے۔ ایک چیمبر تو نمائندگی کرتے ہیں، 12,000 آپ کے صرف ممبر ہیں، ان سب کی نمائندگی آپ لوگ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ جو ادھر ہمارے ساتھ آج ایگزیکٹو کمیٹی منتخب ہوئی ہو تو 10 ممبر ہوں گے، 12 ہوں گے، ڈیفینیٹلی انہی کی ہی نمائندگی کرتے ہیں۔ جیسے ہم اسمبلی میں جاتے ہیں، 1 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، 1.5 لاکھ لوگوں کی نمائندگی، 3 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک MP جاتا ہے۔ آج پوری پبلک کی، پوری بزنس کمیونٹی کی اگر کوئی نمائندگی کرتا ہے تو یہ چیمبر ہے۔ انشاءاللہ میرا تعاون آپ لوگوں کے ساتھ جاری رہے گا، اور 50 سال ماشاءاللہ پورے ہو رہے ہیں، گولڈن جوبلی بھی مناؤں، ہم ہر تعاون کریں گے۔ میرا گورنر ہاؤس آپ لوگوں کے لیے خدمت کے لیے تیار ہوگا، ادھر ہی ہم لوگ کریں گے تاکہ پورے ملک سے لوگ آئیں۔ ایک توجہ کے جیسے ہم سیمینار کچھ کرواتے ہیں یا دوسرا کرواتے ہیں، ایکسپو لگاتے ہیں،
اس میں کیا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایکسپو ایک دکاندار کا ذریعہ ہو جاتا ہے کہ ادھر بیچ دے، اس سے پوری پروجیکشن، پوری سسٹم کا پروجیکشن آتا ہے. تو اسی طرح جو بھی آپ کا ادھر ایکٹیویٹی کو زمین کا میں معلوم کر لوں گا، واقعی ادھر اتنا دور کدھر جائے گا. اور ویسے بھی سریاب روڈ آج کل غزہ پٹی بنا ہوا ہے، تو بزنس مین نارملی کول حالات میں پسند کرتا ہے کہ ادھر ہی جائے. اور تھوڑا معاملات بھی اس طرح ہیں کہ ایئرپورٹ کے ساتھ نزدیک میں پتہ کر لوں گا اگر ادھر اویلیبل تھا اس علاقے میں سرکاری زمین. اول تو میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ میں خود ریونیو منسٹر رہ چکا ہوں. اس ایریا میں سرکاری زمین اویلیبل شاید نہ ہو، اگر اویلیبل تھی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کو مل جائے گی انشاءاللہ. حکومت، صوبائی حکومت سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوں بے شک میرے علم میں لایا کریں، ہم ان کو کریں گے. آج تک وہ انکار نہیں کرتے اس چیز پہ، بشرطے کہ ایک وہ اب ڈیفینیٹلی چیمبر نمائندگی لائے گا. غلام فاروق تو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں میونسپلٹی سے میرا بلڈنگ کا منظوری لے کر کے دے دیں. وہ یہ کہے گا کہ صوبائی حکومت کے ساتھ ہمارے یہ مسئلے ہیں، یہ ترتیب ہے، یا مرکزی حکومت کے ساتھ، یا یہ چیمبر کی جو باڈی آپ کی ادھر بیٹھی ہوئے ہے، یہ بزنس مینس کے جو سارے ایک نہیں، میں اور سردار صاحب کابینہ میں سینئر وزیر ہے اور اچھی بات چلتی ہے. میں جو بھی ہم لوگوں کو جو کابینہ سے کروانا ہو تو ان کو بتا دیتے ہیں، گورنمنٹ سے کروانا ہوتا ہے وہ پھر چیف منسٹر کو بتا دیتے ہیں. انشاءاللہ ادھر سے بھی کوشش کریں گے کہ کوئی اس طرح مشکل پیدا نہیں ہو جائے کہ آپ لوگوں کے راستے میں. بہرحال میں خود اس کا قائل ہوں. صوبے میں نے کہا کہ 20 یا 30% ایگریکلچر ہوگا. غلہ بانی جو تھا یا مال مویشی تھی، صوبے کی بنیادی معیشت وہ تھی، وہ بھی ختم ہوگی مختلف خوشحالیوں سے. یہی ٹریڈ بزنس مین جو ہیں، اگر آپ کے خوش آمدید صدر صاحب نے ہمارے بتایا کہ ایکس صدر نے کہ ماشاءاللہ یہ گلستان بوستان جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس میں لوگ آ رہے ہیں، انڈسٹریز لگا رہے ہیں. اس سے نہ صرف وہاں علاقہ آباد ہوگا، پروڈکشن علاقے کی بڑھے گی. سیکنڈ، وہ فنش پروڈکٹ جو ہے اس کا ایک عام زمیندار اور عام بزنس مین کو بڑا فائدہ پہنچے گا. دوسرا یہ جاب پرووائڈر ہے. ابھی سرکار میں اب نوکریاں دیتے رہے، پیسے کدھر سے لائیں گے تنخواہ؟ بزنس مین تو خود ایکٹیویٹی جنریٹ کرتا ہے، اسی ایکٹیویٹی سے لوگوں کو روزگار بھی دیتا ہے. ایک امریکہ کا وال مارٹ جو ہے وہ میں آج سے 10 سال پہلے پڑھ رہا تھا، 15 لاکھ لوگوں کو اس نے. رحیم، میں آنریبل گورنر صاحب جعفر مندوخیل صاحب اور سردار عبدالرحمن کیتران صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ اپنے وطن کے لوگ، اپنے وطن کے سیاسی لیڈران نے ہمارے یہاں موجودگی دی ہے اور ہمیں کوئٹہ چیمبر آف کامرس کو اور حاجی فاروق صاحب کو عزت بخشی ہے. بڑی مہربانی. تھینک یو سر. میں چیمبر آف کامرس اینڈ ڈسٹرکٹ کوٹہ بلوچستان کے پیٹرن ان چیف غلام فاروق صاحب، حاجی عبداللہ چکزئی صاحب، حاجی آغا گل صاحب، سید عبدالاحد آغا، ایگزیکٹو ممبران و سینئر ممبران کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے اور اس باوقار ادارے کا صدر کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے. میں اپنے تمام نو منتخب ایگزیکٹو ممبران اور صدور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج میں انتہائی عاجزی سے شکر گزار ہوں اور آپ کے سامنے بطور نو منتخب صدر اس معتبر ادارے کے سالانہ اجلاس اور حلف برداری کی تقریب سے مخاطب ہوں. میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ان کے اعتماد پر اور اس باوقار ادارے کے ترقی اور تاجر برادری کے درپیش مسائل اور تجارتی سرگرمیوں کو تیز کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکوں. میرا اولین ترجیح اپنی ٹیم اور اپنے سینئر ممبران کو ساتھ لے کر چلوں اور باہمی مشاورت سے فیصلے کروں اور اس میں آپ سب کی رہنمائی اور مدد کی ضرورت ہوگی. ایوان صنعت و تجارت کے مسائل اپنے کردار اور اپنے دور میں کوشش کریں گے کہ اس کو ایک مؤثر پلیٹ فارم سے مؤثر طریقے سے استعمال کر سکوں اور فیصلہ ساز قوتوں تک تاجروں کے مسائل پہنچا سکوں. ملک میں سیاسی بحران کے باعث کاروباری سمیت
مختلف شعبات بری طرح متاثر رہ گئے ہیں اور خاص کر صنعت و تجارت سے وابستہ افراد کو اربوں روپے کے نقصان کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری اولین ترجیح ہوگی کہ حکام بالا کو اپنے مشوروں سے کاروبار میں تیزی کے لیے کچھ تجاویز دے سکوں۔ خاص کر لینڈ روٹ کے ذریعے افغانستان اور ایران کے ساتھ تجارت پہ بے شمار عائل رکاوٹیں اور مختلف ادوار کی زیادہ سختیوں کی وجہ سے تاجر کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس میں ہماری ترجیح لینڈ روٹ کے ذریعے تجارت میں عائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا اور تاجروں کی سہولت کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ خاص کر صوبے میں کاٹیج انڈسٹریز، دستکاری، فوڈ پروسیسنگ کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع تر مواقع موجود ہیں، بلکہ یہ صنعتیں معاشی مواقع کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ثقافتی ورثے کی بھی نمائندگی کرتی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی پائیداری شعبہ جات، اسمال انڈسٹریز کی ترقی اور ان کے جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کام کریں۔ اس سے قبل سابقہ صدور نے بوستان اسپیشل اکنامک زون اور دیگر انڈسٹریل زونز کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ترقی کے لیے کافی کام کیا ہے۔ میں ان کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اسپیشل اکنامک زون بوستان، اسپیشل اکنامک زون خوزدار اور انڈسٹریل اسٹریٹ سرکی روڈ اور انڈسٹریل اسٹریٹ مشرقی بائی پاس کوئٹہ کے حوالے سے بھرپور انداز میں کام کرنے کی کوشش کروں گا اور خاص کر ان زونز کو مکمل طور پر فعال کیا جائے گا تاکہ صوبے میں صنعتی و ترقی و معاشی خوشحالی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس کے دفتر کو ہنرمند لیبر مارکیٹ کے لیے ایک رابطہ دفتر کے طور پر ترقی دیں گے، جس میں حکومت، ترقیاتی شعبے، تعلیمی اداروں کے ساتھ قریبی تعاون کو فروغ دیا جائے گا تاکہ ہنرمند افراد کی ضرورت پوری ہو سکے اور بے روزگار نوجوان کو باعزت روزگار مواقع میسر آ سکیں۔ میں ایک بار پھر آپ سب کے تعاون کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں ہم سب مل کر اس چیمبر کی عزت کے وقار کو، اس ملک کے، اس صوبے کے ترقی میں چیمبر آف کامرس کے اپنے حصے کو بھرپور انداز میں کریں گے اور انشاءاللہ پوری ملک کی خدمت کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ گروپ کے تمام ممبران خاص کر پیٹرن ان چیف حاجی غلام فاروق صاحب، گرچو ممبران اور سینئر ممبران کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا اور بطور صدر مجھے بزنس کمیونٹی کی خدمات کا موقع فراہم کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تاجروں کو اس وقت نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک میں بہت سے مسائل ہیں۔ ہمارے صوبے میں تاجر بنیادی مسائل کا شکار ہے اور یہ مسائل عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں، جس کا حل 2 سال کی مدت میں ممکن نہ تھا۔ اس لیے کوئٹہ چیمبر کی صدارت میرے لیے ایک چیلنج سے کم نہ تھی، مگر آپ ساتھیوں کی بدولت میں نے یہ چیلنج قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپنے دور صدارت کے دوران ہم نے مسائل کے حل کی جدید کی اور اس میں خاطر خواہ کامیابی ملی۔ یقیناً بہت سارے مسائل اب بھی موجود ہیں۔ یہاں میں یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ بلوچستان کا ہمسایہ ممالک ایران اور افغانستان کے ساتھ طویل بارڈر لگتا ہے اور دونوں برادر اسلامی ممالک کے ساتھ لینڈ روٹ کے ذریعے بلوچستان کے تاجر ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتے ہیں، لیکن ملک میں معاشی حالات خراب ہونے کی وجہ سے وفاقی حکومت نے ایران اور افغانستان کے ساتھ جاری ٹریڈ پر زیادہ سختی کی جا رہی ہے، جس سے تجارت پر منفی اثرات مرتب ہو گئے اور بزنس کمیونٹی کے نقصانات اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں چیمبر آف کامرس انڈسٹری کوئٹہ نے وفاقی حکومت کو تجویز دی کہ افغانستان اور ایران لینڈ روٹ کے ذریعے درآمدی اشیاء پر ہمیں 30% ٹیکس کی میں رعایت کی جائے تاکہ دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے تجارتی اہداف میں اضافہ ہو اور اس سے عوام اور تجارت پیشہ افراد کو فائدہ ہو، جبکہ غیر قانونی تجارت کو اسرا شکل ہے۔ ہمارے گورنمنٹ بلوچستان اور منتخب نمائندوں سے درخواست ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ افغانستان اور ایران کے ساتھ کاروبار پر پابندیاں لگنے کے بجائے دونوں ہمسائے ممالک کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ ملے اور صوبے کے تاجروں کو روزگار ملے۔ اب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ 2 سال کے دوران حاصل ہونے والی کامیابیوں کا مختصر ذکر کروں۔ چیمبر آف کامرس کوئٹہ کے نے اپنے دور میں چمن بارڈر کے ذریعے
ترکمنستان سے پاکستان LPG امپورٹ کرنے کے لیے بہار سے اسلام آباد سے ہم نے منظوری دی ہے. پہلے صرف کپتان بارڈر سے LPG آ رہی تھی اور اللہ کی طرف سے اب ترکمنستان سے LPG بارڈر باقاعدہ طور چمن بارڈر کے ذریعے پاکستان میں امپورٹ کی جا رہی ہے. بازارچہ بھی ایران کپتان جیسا جو عرصہ دراز سے بند پڑا تھا, ہم نے NRC کے سے ایک باقاعدہ معاہدے کے بعد بازارچہ گیٹ وے تجارت کے لیے کھول دیا گیا اور اس گیٹ وے سے سیمنٹ, کلنکر, اسکریپ, LPG, تیل اور کوٹ جیسے آئٹم امپورٹ ہو رہے ہیں, جس سے کپتان ٹرانزٹ گیٹ وے پر ٹریفک کا دباؤ بھی کم ہوا ہے اور ہمارے اس اقدام سے مقامی آبادی اور تاجر برادری فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ملکی معیشت کو بھی خاطرخواہ پیدا ہو رہا ہے. موجودہ کابینہ نے 10ویں پاک ایران جوائنٹ بارڈر ٹریڈ کمیٹی کا اجلاس کا کامیابی سے انعقاد کیا, جس میں 39 نکات پر مشتمل یادداشت پر دستخط کیے گئے, جبکہ 11ویں پاک ایران جوائنٹ ٹریڈ کمیٹی جو کہ ایران کے شہر زیدان میں ہوا, کوئٹہ چمبر کے وقت نے بھرپور طریقے سے شرکت کی اور تاجروں کے مسائل اجاگر کی. بوستان اسپیشل اکنامک زون ایک اہم منصوبہ ہے جس کی بدولت صوبے کے معیشت اور صنعت کی خاطرخواہ ترقی ملے گی, مگر بدقسمتی سے یہ منصوبہ گزشتہ 10 سال سے کٹائی میں پڑا تھا. ہم نے اس اہم منصوبے کی راہ میں اہل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے متعلقہ ادارے صوبائی اور وفاقی حکومت سے بار بار ملاقاتیں کی اور موجودہ کابینہ کے حد تک کوششوں سے بوستان انڈسٹریل زون کی سہولت فراہمی عمل شروع ہو گیا. ہم نے بوستان گریڈ اسٹیشن کو فعال کرایا, جہاں اب انڈسٹری کو بوستان گریڈ اسٹیشن سے بجلی کی فراہمی بھی ہو رہی ہے اور ہماری کوشش سے تقریباً 15 کارخانوں کو NOC کے آرڈر مل چکے ہیں اور جلد ہی کام شروع کریں گے. اور اجر موجودہ تقریباً 3 فیکٹریاں وہاں پہ کمپلیٹ ہے جو اپنے پروڈکشن دے رہے ہیں اور مزید NOC کے لیے تقریباً 60 سے زائد کارخانوں کی درخواست پر کام جاری ہے. بجلی کے ساتھ ساتھ گیس کی بھی فراہمی نہیں تھی, اب اسپیشل اکنامک زون بوستان میں مین گیٹ تک گیس کی فراہمی کر دی گئی ہے اور اگلے مرحلے میں زون کے اندر گیس کی فراہمی کرنی ہے اور حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جلد ہی زون میں گیس کی فراہمی کے لیے انفراسٹرکچر کا کام شروع کیا جائے گا. کوئٹہ ایئرپورٹ جو وفاقی حکومت نے جو اس کے لیے ایک فنڈ منظور کیا تھا 2018 میں, پھر کورونا کی وجہ سے وہ کام جو آدھے رہ گیا تھا. ہم نے اس کے سلسلے میں سول ایویشن اتھارٹی سے اور وفاقی وزیر سے اس بارے میں رابطہ کیا کہ ہمارے کوئٹہ کے لیے ڈے نائٹ کا سہولت نہیں ہے اور رنوے جو ہے ایک چھوٹی جہازوں کے لیے. اس کے اوپر جو ہے کام تکمیل ہو گیا ہے اور الحمدللہ ابھی دن رات جو ہے جہاز بیٹھ بھی سکتا ہے اور بڑے بوئنگ 777 بھی آ سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے جہاز بھی آ گیا, بڑے جہاز آ گیا. ایک اہم مسئلہ ہمارا جو ایکسپو سینٹر ہے وہ بھی گورنر صاحب کی اور سردار عبدالرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے. ایکسپو سینٹر کی قیام کے لیے ہم نے کوشش کیا پچھلے 10 سال سے, تو وفاقی حکومت نے اس کے لیے 2.5 ارب روپے منظوری دی ہے اور اس کے لیے زمین جو ہے وہ صوبائی حکومت نے دینی تھی, لیکن ابھی موجودہ صوبائی حکومت نے ایک ایسی جگہ پہ وہاں پہ دیا ہوا ہے سبی روڈ کے اوپر. اس پہ ہمارے چمبر کو یہ تابضات ہے کہ اس میں ایکسپو سینٹر میں جو ہم نے کوئی ایگزیبیشن بنانا ہے, یہاں پہ سینٹرل ایشیا سے, ازبکستان سے, ایران سے, مختلف ممالک سے تجارت برادری کو یہاں پہ انوائٹ کرنا ہے, تو کوئٹہ ایئرپورٹ سے یہ بہت دور ہے. اس کے لیے 3 جگہ ہم چمبر نے جو ہے تجویز کیا تھا کہ سرا روڈ کی ایئرپورٹ روڈ اور اس کے ساتھ جو خالی زمینیں ہیں, تو یہ سبی روڈ پہ جو ہے وہاں پہ نہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہے اور نہ کوئی ایسی سہولیات ہے اور ایئرپورٹ سے بھی دور ہے. اس پہ آپ لوگوں سے تعاون چاہتے ہیں کہ یہ جو ایکسپو سینٹر ہے یہ بہت بڑی رقم میں 2.5 ارب روپے وفاقی حکومت نے منظور کیا, یہ ضائع بھی نہ ہو جائے اور اس سے ہمارا تاجر برادری بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے.